اگر نہیں ہے تو پیر مظہر الحق کا نام انہوں نے لیا ہے, وہ قرآن شریف اٹھا کے بولیں کہ جی یہ ایسا نہیں ہوا تھا. سم ویئر یہ دیکھیں, یہ مذاق نہیں ہے قوم کے ساتھ, سم ویئر یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی ہیں. اور اب آپ دیکھیں وہ کانسپریسی اتنی بڑی کی بات ہوئی, اس کے اوپر اتنے بڑے 4 گھنٹے میں کوئی ذکر نہیں ہوا. باقی آپ دیکھیں رمضان میں جو کراچی میں جو کچھ ہوا یا اور جو کچھ بھی ملک کے ساتھ جینوئن قسم کے پرابلمز ہیں, میرا تو خیال ہے کہ اگر آج ساری دنیا سن رہی ہوگی, مجھے ایز اے پاکستانی بڑا افسوس ہوگا کہ دنیا میں میرا خیال ہے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا مطلب معیار کیا ہے. آج بہت تنقید کی ہے حنیف بازی صاحب, الطاف حسین صاحب کی پوری پریس کانفرنس میں اگر کسی کے خلاف بہت کھل کے انہوں نے تنقید کیا تو آپ کی جماعت ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2 چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. اور ابھی آپ نے کہا کہ جو سوال آپ دوسروں سے کر رہے تھے, میں بھی چاہوں گا مجھ سے بھی کریں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے قرآن پاک اٹھانے میں اور موصوف کے قرآن پاک اٹھانے میں کیا فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے. جیسے ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, نہ میں فتویٰ دوں گا, نہ فتوے سے انہیں کوئی فرق پڑتا ہے, لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے ایز اے مسلمان. مجھے اس پہ دکھ ہے. جس طریقے سے انہیں ایک عام کتاب سمجھ کے لہرایا گیا ہے, یہ لہرانے کے لیے نہیں ہوتی اور جسے انہوں نے کہا پڑھنے کے لیے تھی. اور اس کا بڑا, اگر مسلمانوں کے اندر قرآن پاک کی حرمت ختم ہوگی تو پھر مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ میں نے مسلمان کی ہونے کی حیثیت سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن باتوں کا ذکر ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا, اپنے الزامات لگائے, وہ بڑے سنگین ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ اور یہاں پہ فلاں نیو یارک ٹائم اور یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا. یہاں پہ جو شرعی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ اس شخص نے یہ بات کی ہے, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. ہم اپنے ناظرین کو دکھانا دیں کہ الطاف حسین صاحب نے قرآن کس طرح اٹھایا. ذرا ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے قرآن کس طرح اٹھایا یا اپنے سر کو لگایا, کس طرح انہوں نے لگایا. میں پاکستان کے لوگوں آپ سے صرف مخاطب ہی نہیں ہوں, بلکہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدارا یہ قرآن مجید یہاں رکھنے کے لیے نہیں, آپ میں لینے کے لیے نہیں, ہندوستان میں سجا کے لائبریری یا اوتاق میں رکھنے کا نہیں, الماری میں رکھنے کا نہیں. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب. اور کس لیے ہے؟ جی آپ اپنی بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن پاک کا جو اٹھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک فریق اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ میں دوسرے فریق پہ الزام لگا رہا ہوں, دوسرا اٹھائے کہ یہ الزام غلط ہے, تو پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ دونوں میں سے ایک جھوٹا اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت. یہ ایک طریقہ کار ہے اور فیصلہ اللہ میاں کرتا ہے اس بات کا. آج ایک بات کا جواب نہیں دیا گیا. جیسے مسعود شریف صاحب نے کہا, سب سے بڑا سنگین الزام یہ ہے کہ پیر مظہر الحق کی موجودگی میں, ذوالفقار مرزا صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہی گئی کہ میں پاکستان کو توڑنے جا رہا ہوں, یعنی امریکہ کے ساتھ. امریکہ نے یہ سازش تیار کر لی ہے. آج کی ساری گفتگو میں یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ امریکہ میرے مخالف ہے اور اے این پی کی پارٹی پہ انہوں نے تنقید کی. میری بات سنیں, میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں. میری پہلے جو اصل ایشوز ہیں اس میں ادھر جائیں. پارٹی کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ G3 ہے ان کے پاس, اور جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہمارے خلاف نہیں ہے. جس ISI کو آپ پکار رہے ہیں اسی کی رپورٹس ہیں کہ ولی خان بابر کو کس نے مارا ہے. یہ ولی خان بابر کی رپورٹ میں نے نہیں بنائی, اس میں میرا نام نہیں ہے, اس میں میرے لوگ نہیں ہیں. آپ سندھیوں کو مخاطب کر رہے ہو, آپ پنجابیوں کو مخاطب کر رہے ہو, آپ بلوچیوں کو مخاطب کر رہے ہو. آپ کی لسٹ کے اندر نہ کوئی سندھی ہے, نہ بلوچی ہے, نہ پٹھان ہے جو آپ نے سپریم کورٹ کو دی ہے. یہ کون سی آپ کس چیز کی آپ بات کرتے ہو؟ اب یہ میرا خیال ہے اس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے, تو ابھی ہم سب اگر سچ بولنے سے اب بھی گریز کریں گے تو نقصان ہی ہو سکتا ہے, اس ملک کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ابھی دیکھیں یہ بات جو کی ہے, میں اس ملک میں انٹیلیجنس کا سربراہ رہا. 95-96 کا کراچی میں, اسی کراچی میں ایک آپریشن ہوا جس کو میرے محکمے نے لیڈ کیا, میں نے لیڈ کیا, باقی سارا ہماری ٹیم تھی. جو بھی PMLN پہ جو الزام لگا, میں کسی کی صفائی کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, بٹ دا پوائنٹ از کہ میرے علم میں کم از کم اس وقت PMLN از دا موسٹ لیسٹ آرمڈ پارٹی اینی ویئر ان دا کنٹری. چلیں آپ کی بات آ گئی اس پہ, آپ یہ کیونکہ میں نے وہ سب دیکھا خود. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہماری گفتگو جاری ہے. اب ہم اپنے کراچی اسٹوڈیو چلتے ہیں اور محمد مالک صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب سے, لیکن اب فی الحال کراچی اسٹوڈیو چلتے ہیں. کامران خان صاحب وہاں پر موجود ہیں, وہ بھی الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور پھر ہم واپس اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.